ہے لو جب تو بنائی ہے سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو اے بے کسوں کے آقا اے بے کسوں کے آقا اب تیری دہائی ہے اے بے کسوں کے آقا اب تیری دہائی ہے اور بازار عمل میں تو سودا نہ بنا اپنا بازار عمل میں تو سودا نہ بنا اپنا سرکار کرم تجھ میں عیبی کی سمائی ہے سرکار کرم تجھ میں عیبی کی سمائی ہے اور مطلع میں یہ شک کیا تھا رضا واللہ مطلع میں یہ شک کیا تھا واللہ رضا واللہ صرف ان کی رسائی ہے صرف ان کی رسائی ہے گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بلا تاثیر نمائن حضرت علامہ مولانا مفتی سلمان ناظری صاحب قبلہ مقدس اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں کہ اپنے نازیانہ کلمات ہم سامعین کے گوش اظہار فرما کر ہم سب کی زندگی میں تبدیلیاں پیدا فرمائیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سے استقبال کریں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحنان المنان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان والصلاة والسلام على رسوله سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المختار الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين
قبل اس کے کہ کچھ معروضات آپ کے سامنے پیش کروں، انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ دائمۃ سرمدا ابدا۔ تمامی میری عزیز ترین بہنیں، خواہران اسلامیہ اور بزرگ خواتین اور بچیاں، آج اس اجتماع گاہ میں جو تشریف لائی ہیں، سب کا میں استقبال کرتا ہوں کہ دین کی سمجھ حاصل کرنے کے لیے آپ اپنے گھروں سے نکل کر اس میدان میں جمع ہوئی ہیں۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رب ذوالجلال کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے۔ تو یقیناً آج یہاں پر جو بھی مجمع جمع ہے وہ خالص دین حاصل کرنے کے لیے جمع ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ تمامی بہنیں، تمامی بچیاں اور ہماری مائیں تھوڑی دیر کے لیے مجھے برداشت کریں گی اور توجہ سے سماعت کریں گی۔ عزیز خواہران ملت اسلامیہ، اللہ عز و جل نے قرآن عظیم میں عورتوں کے متعلق جو باتیں ارشاد فرمائی ہیں وہ کثیر آیتیں ہیں، لیکن صرف میں مختصر سے اس وقت میں کچھ ایک ضروری میسیج آپ کے حوالے کرنا چاہوں گا۔ عورت بنی کیوں ہے؟ عورت کس لیے پیدا کی گئی ہے؟ عام ترین لوگوں کا خیال یہ ہے، دنیا میں آج تک اس ترقی یافتہ دور میں بھی لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ عورت ہمارے جسموں کی تسکین حاصل کرنے کا ایک آلہ ہے۔ عورت مرد کے لیے ایک آلہ کار ہے، یا تو پھر اس کی نمائش کے ذریعے سے لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کا کام کیا جا سکتا ہے۔ لوگوں کی سمجھ یہیں تک پہنچی ہے۔ اسی لیے پچھلے دور میں بھی اگر دیکھیں، عراق ہو کہ عرب ہو، چین ہو کہ ہند ہو، یہ تمام وہ ملکوں کے نام میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جہاں عورت نام سے ہی لوگ اس قدر چڑھتے تھے کہ ہر قسم کا ظلم ان عورتوں پر کیا جا چکا ہے جو جانوروں پر بھی نہیں ہوا ہوگا۔ بدترین قسم کی زندگیاں گزارتی رہیں ہر زمانے میں عورتیں۔ یہ تاریخ ہے میری عزیز بہنوں، میں بارہا کہتا بھی ہوں، یونانی حکومت نے تو عورتوں کو زنجیروں میں باندھ کر کے رکھا تھا۔ جب کبھی کوئی شوہر اپنی عورت کو بازار لے کر کے بھی جانا چاہتا تو اسے 5 زنجیروں میں ڈال کر لے جاتا تھا، 2 ہاتھ میں اور 2 پیر میں اور 1 گلے میں۔ مفکرین نے کہا ہے کہ آج بھی جو عورتیں اپنے ہاتھوں میں چوڑیاں پہنتی ہیں، پیروں میں پائل پہنتی ہیں، گلے میں نیکلس پہنتی ہیں، یہ اسی دور کی یادگار باقی رہ گئی ہیں۔ لیکن یہ اور بات ہے کہ اب یہ زنجیریں نہیں بلکہ زیور بن چکی ہیں، اور ان زنجیروں کو زیور اگر کسی نے بنایا ہے تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کیا عورتوں کے اس گرے ہوئے مقام سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بلندی تک عورتوں کو پہنچایا۔ لیکن اسلام میں جو عورت کا مقام ہے وہ بارہا آپ نے سنا بھی ہوگا، پڑھا بھی ہوگا۔ عورت اگر ماں کے درجے میں پہنچے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اگر بیوی کا درجہ حاصل کرتی ہے تو شوہر کو تنبیہ کی گئی کہ تو اپنی خاتون کو، اپنی بیوی کو ایک حلال لقمہ کھلائے تو تجھے صدقے کا ثواب ہے۔ اگر بہن ہے کسی کی تو فرمایا گیا کہ بہن کی دعا اللہ بھائی کے حق میں رد نہیں کرتا۔ بیٹی ہے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے باپ کو شفاعت کا مژدہ سنا دیا ہے کہ اگر کسی نے اپنی بیٹی کو اچھی تعلیم دی، اچھے آداب دیے اور اس کی اچھی جگہ شادی کیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے لیے جنت ہے۔ تو ہر قسم میں عورت اسلام میں عزت پائی ہے، چاہے وہ ماں کے درجے میں ہو یا بیٹی کے درجے میں ہو، یا بیوی کا مقام حاصل کرے یا بہن کے مقام میں ہو۔
ہر قسم میں، ہر مقام میں اسلام نے اس کو ایک الگ عزت عطا کی ہے۔ لیکن میری بہنوں، آج میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج پوری دنیا بہت ہی گلوبلائز ہو چکی ہے، دنیا بہت ترقی کی راہوں پر آ چکی ہے، جیسے کہ ہم سمجھ بھی رہے ہیں اور کہہ بھی رہے ہیں کہ دنیا میں آج تنکے سے بہت کچھ بنایا جا چکا ہے، ذرات کو ایٹم بم کی شکل دے دیا گیا، سورج کی کرنوں کو قید کر کے کرنٹ بنا لیا گیا۔ آج کے اس ترقی یافتہ زمانے میں میٹل پر ترقی اتنی ہوئی کہ یہ میٹل ہی ایروپلین کی شکل اختیار کر گیا، اور انسان نے اتنی ترقی کی کہ کمپیوٹر بنایا، موبائل بنایا، دنیا کی لمبی مسافتوں کو بہت قریب کر دیا۔ لاکھوں میل دور بھی اگر کوئی ہو تو یہ انٹرنیٹ اور فون کے ذریعے سے اس کو دنیا نے بہت قریب کر دیا۔ اتنی ترقی کے زمانے میں آج میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، کیا یونان کے زمانے کی عورت، مصر کے زمانے کی عورت جو ظلم کا شکار ہوئی تھی، اتنی دنیا ترقی کرنے کے بعد کیا وہ عورت آج ترقی کر چکی ہے یا نہیں؟ ساری چیزیں ترقی کر گئی تو کیا عورت بھی ترقی کر گئی؟ ہو سکتا ہے مجھے کچھ ماڈرن خیالات کے لوگ یہ جواب دیں، ہاں عورت بھی ترقی کر چکی ہے، آج عورت پائلٹ بھی بن گئی، ڈرائیور بھی بن گئی، پارلیمنٹ میں بھی پہنچ گئی، جسٹس کا مقام بھی حاصل کر چکی ہے، ہر جگہ پر عورت پہنچ چکی ہے۔ میرے عزیزو، اس کا نام ترقی نہیں، اس کا نام ترقی نہیں ہے۔ یہ اگر منصب حاصل کرنے کا نام ہی ترقی ہوتا تو آج کسی ڈاکٹر بنی ہوئی عورت کو تنہا راستے پر 4 گنڈے اپنی درندگی کا شکار نہیں بناتے اور اس کا ریپ کر کے اسے جلا کر جھاڑیوں میں نہیں پھینک دیتے۔ در حقیقت ترقی جو اسلام چاہتا ہے وہ روح کی ترقی ہے، جسم کی نہیں۔ روح کی ترقی جس کے اندر آئی تو پھر جان لو، جس خاتون کے اندر روحانی ترقی آئی، وہ خاتون اگر ایک جھوپڑی میں بھی بیٹھے تو اس کی گود میں غوث اعظم پیدا ہوتا۔ اگر روح کی ترقی ہو چکی ہے تو وہ خاتون کسی باغیچے میں بھی بیٹھی ہو لیکن اس کی گود میں کھیلنے والا معین الدین چشتی ہوتا ہے۔ اگر روح کی ترقی